میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وابستہ سلسلہ کے سلسلے میں یہ محفل منعقد کی گئی ہے کہ جو کچھ مجھے تھوڑا سا وقت کسی طرح میسر ہوتا ہے، میں سوچتا ہوں کہ جو داخل سلسلہ ہوئے ہیں انہیں کچھ نصیحتیں کر دوں تاکہ وہ اپنی زندگی میں کچھ نکھار پیدا کریں اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ پیری مریدی یہ رسم و رواج کا نام نہیں، کچھ ذمہ داریاں پیر کی ہوتی ہیں، کچھ ذمہ داریاں مرید کی ہوتی ہیں۔ پیر کی ذمہ داری مرید کی تربیت، نصیحت اور اسے گناہ سے بچنے کی تاکید کر کے اس راستے کی طرف چلانا جس راستے پر چلنے کے بعد اللہ رب العزت اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی دولت نصیب ہو جائے۔ کئی نشستیں اس سے پہلے بھی ہو چکی ہیں اور آج میرے پاس وقت تھا تو میں نے سوچا کہ جو کچھ بھی پہنچ سکتے ہوں، جتنے بھی پہنچ سکتے ہوں وہ پہنچ جائیں تاکہ میں ان تک اللہ رب العزت جل جلالہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا سکوں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ وقت بڑا کٹھن وقت ہے اور اس وقت پوری دنیا کا انسان بے قرار ہے، بے چین ہے اور لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار سے بے قراری اور بے چینی کی وجہ سمجھی اور اسی کے پیچھے لگ گئے۔ حقیقت میں بے قراری، ڈپریشن اور بے چینی کی سب سے بڑی وجہ گناہ ہے۔ جب تک داغ گناہ دل پر لگا رہے گا انسان کبھی بھی سکون کی دولت حاصل نہیں کر سکتا۔ گناہ سب سے پہلے انسان کی زندگی سے سکون چھینتا ہے اور پھر یہی گناہ بغیر توبہ کیے انسان مر جائے تو قبر کا بھی سکون کھینچ لیتا ہے اور آخرت کا سکون بھی کھینچ لیتا ہے۔ اس لیے اللہ والے اس چیز پر خاص توجہ دیتے کہ سب سے پہلے برتن کو صاف کراتے، یعنی جو ہمارا دل ہے جو انوار الہی کے نزول کے لیے صاف ستھرا ہونا چاہیے، بلکہ آپ دیکھیں کہ اللہ عز و جل نے قرآن مقدس بھی نازل فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل فرمایا، اس لیے کہ قرآن بھی پاک اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے زیادہ کوئی جگہ پاک ہے ہی نہیں۔ تو دل کا پاک ہونا یہ بے پناہ ضروری ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل ہی پر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے۔ تو میں آج آپ کو تھوڑا سا یہ سمجھانا چاہوں گا کہ زندگی بہت سارے کاموں میں ہم نے گزاری اور کرتے جا رہے ہیں، کچھ نیکیاں ہو جاتی ہیں اور پھر زیادہ گناہ ہو جاتے ہیں تو کبھی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، کبھی روزی کی تنگی کے شکار ہو جاتے ہیں، کبھی بیماری کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم،
رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ ہونا محال، لیکن پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود دن میں بعض روایت کے مطابق 70 مرتبہ اور بعض روایت کے مطابق 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرتے تھے۔ یہ امت کی تعلیم کے لیے ہے۔ آج ہی میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کا ایک واقعہ پڑھ رہا تھا۔ بریلی شریف کے اندر ایک مجذوب بزرگ تھے جن کا نام تھا بشیر الدین۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ان سے ملنے کا شوق رکھتے تھے، تو ان کے والد نے کہا تھا کہ بیٹا اگر ملنے جانا ہے تو اکیلے مت جانا، کچھ لوگوں کے ساتھ جانا۔ اور وہ مجذوب بزرگ کی پوزیشن ایسی تھی کہ جو کوئی ملنے جاتا 40-50 پہلے اس کو گالیاں دیتے تھے۔ ایک رات 11 بجے اعلیٰ حضرت کو تھوڑا سا اشتیاق ہوا کہ جاؤں، گئے ان کے گھر کے پاس، وہ چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے سلام پیش کیا، جواب دیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ تم مولانا رضا علی خان کے کون لگتے ہو؟ تو اعلیٰ حضرت نے جواب میں عرض کیا میں ان کا پوتا لگتا ہوں۔ کہا کسی مقدمے کے لیے آئے ہو؟ تو اعلیٰ حضرت نے عرض کیا مقدمہ تو ہے لیکن میں اس کے لیے نہیں آیا ہوں۔ تو پھر کس لیے آئے ہو؟ اب جو مجھے سمجھانا ہے اس طرف آ رہا ہوں، توجہ سے سنیں۔ ایک مقدمہ تھا جس کے حل کی ضرورت تھی، لیکن اعلیٰ حضرت مقدمے کے لیے ان کے پاس نہیں گئے۔ اعلیٰ حضرت سے انہوں نے پوچھا تو پھر کس لیے آئے ہو؟ تو اعلیٰ حضرت جواب میں عرض کرتے ہیں بس میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیں کہ اللہ مجھے بخش دے۔ اسی وقت وہ مجذوب بزرگ نے فرمایا اللہ کرم فرمائے، اللہ کرم فرمائے، اللہ کرم فرمائے۔ بے شمار مرتبہ انہوں نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ پر کرم کی دعائیں دیں اور اللہ کرم فرمائے، اللہ کرم فرمائے، اللہ کرم فرمائے۔ یاد رکھیں مغفرت بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت۔ ہم نعمتیں مانگتے ہیں، انبیاء مغفرت مانگتے تھے معصوم ہونے کے باوجود۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دعا کرتے تھے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اللہ معاف کر دے، اللہ بخش دے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ مغفرت نہیں مانگتے، نعمتیں ہی مانگتے ہیں۔ مال دے دے، بنگلہ دے دے، گاڑی دے دے، یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ایک بندہ مومن کو سب سے زیادہ جس چیز کی فکر رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اس کی بارگاہ میں توبہ کی کثرت، معافی مانگنے کی کثرت اس کی بارگاہ میں کرتے رہنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ۔ اے اللہ مجھے معاف فرما دے، میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ میں مغفرت چاہتا ہوں، میری بخشش فرما دے، میری مغفرت فرما دے۔ بلکہ اعلیٰ حضرت کے والد امام المتکلمین علامہ نقی علی خان علیہ الرحمۃ والرضوان اپنی کتاب کے اندر ایک حدیث نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص 5 وقت کی نماز کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرتا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ یہ ہے مغفرت۔ اب یہاں اللہ عز و جل نے مزدہ جاں فضا عطا فرمایا، اور کیا ہی پیارے انداز میں مختصر لیکن جامع کیا فرمایا، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، بے شک وہ بکثرت توبہ کرنے والوں کو بڑا بخشنے والا ہے۔ یعنی اگر کوئی بہت توبہ کرتا ہے تو اللہ بھی بہت بخشنے والا ہے، شرط یہ ہے کہ توبہ کرے۔ یہ گال پر مار کر توبہ کرنا نہیں، شرمندگی ہو،
ندامت ہو، افسوس ہو۔ جتنی زیادہ آپ توبہ کریں گے دل آپ کا صاف ہوتا چلا جائے گا۔ یہ جو آج اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اثرات ہمارے دل پر نہیں ہوتے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ دل کالا ہو چکا ہے، سیاہ ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ باتیں ہمارے دلوں پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہنا چاہیے اور استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کی تفسیر کے اندر فرمایا گیا کہ اواب جس سے گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لے، پھر اس سے گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لے، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لے، تو فرمایا گیا اللہ تعالیٰ اس توبہ کرنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی یہاں یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے، مغفرت کی امید پر گناہ نہیں کرنا چاہیے کہ میں توبہ کروں گا تو اللہ میرے گناہوں کو تو معاف فرمانے والا ہی ہے، چلو تھوڑے سے گناہ کر لو۔ ایسا کرنے والا شخص وہ اللہ کی شان غفاریت کے سلسلے میں وہ نادانی کر رہا ہے اور اس امید پر گناہ کر کے اللہ کو ناراض کر رہا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا بل یرید الانسان لیفجر امامہ، کیا انسان یہ ارادہ کرتا ہے کہ اس کے سامنے گناہ کرے؟ وہ دیکھ رہا ہے اور گناہ کرے۔ کون ہے جو اس سے چھپا ہوا ہو؟ نہ ہماری نیتیں چھپی ہوئی ہیں نہ ہم اس سے چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ جانتا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب جو میں سمجھانا چاہتا ہوں اسے اچھی طرح سے سمجھ لیں، تاکہ یہ بات جب ذہن کے اندر بیٹھ جائے گی تو ہم اپنے دل کی صفائی کا انتظام کرتے رہیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ عز و جل کی بارگاہ سے مغفرت کا پروانہ حاصل کرتے رہیں گے۔ حضرت حسن بصری علیہ رحمت و رضوان سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ کون ہے؟ حضرت حسن بصری یہ تابعی ہیں، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی آغوش میں انہوں نے پرورش پائی۔ بڑے جلیل القدر مفسر اور بڑے جلیل القدر تابعی اور عظیم ولایت کے مقام پر آپ فائز تھے۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ توبہ شکنی کا سلسلہ کب تک چل سکے گا؟ یعنی بندہ ابھی گناہ کیا پھر توبہ کیا، پھر توبہ توڑ دیا، پھر گناہ کیا، تو یہ توبہ توڑنے کا سلسلہ کب تک چلے گا؟ توبہ توڑنے کا سلسلہ آپ اور ہم سب توبہ کرتے ہیں، کبھی جمعہ کو ہم نے توبہ کر لی، کبھی روزانہ ہم نے استغفار پڑھ لیا، کبھی ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ بڑی راتوں کو توبہ کرتے ہیں، بڑے دن توبہ کرتے ہیں، پھر توبہ توڑ دیتے ہیں۔ جن گناہوں سے توبہ کی تھی پھر اس گناہ کے اندر گرفتار ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ سے پوچھا گیا یہ توبہ شکنی کا سلسلہ کب تک؟ یعنی گناہ کرنا، توبہ کرنا، پھر توبہ توڑ دینا۔ تو حضرت حسن بصری علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، فرمایا میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ یہ اخلاق مومنین سے ہے کہ مومن سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہوا، وہ فوراً توبہ کر لیتا ہے۔ تو اگر گناہ ہونے کے بعد احساس گناہ ہے اور اس کے بعد وہ توبہ کرتا ہے، اکڑتا نہیں ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مایوس بھی نہیں ہوتا اللہ سے، بلکہ توبہ کر لیتا ہے، تو حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں یہ مومنین کے اخلاق میں سے ہے۔ یہ مومن سے گناہ ہوگا، اس کو کھٹکے گا، اس کے دل پر بوجھ رہے گا، اسے افسوس ہوگا کہ میں نے یہ کیوں کیا، اور پھر وہ توبہ کی کوشش کرے گا، توبہ کرتا ہے۔ تو یہ مومن کا اخلاق ہے۔ جو منافق ہوتا ہے وہ توبہ نہیں کرتا، وہ اکڑتا ہے، وہ اکڑتا ہے۔
اور کبھی کبھی یہ سدھارے اتنے گناہ ہو گئے نا اور کچھ معاذ اللہ کر ڈالیں، دیکھا جائے گا۔ اس طریقے سے یہ کون کرے گا؟ جس کے سینے کے اندر کمال ایمان موجود نہیں ہوگا۔ لیکن جو مومن ہوگا اس سے جب جب گناہ ہوگا وہ روئے گا، توبہ کرے گا، بار بار گناہ ہونے پر بھی بار بار اپنے رب کی طرف رجوع کرے گا، توبہ کرے گا۔ اگر کسی کی یہ کیفیت ہے کہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے، پھر توبہ توڑ کر پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، تو یہ مومن کا اخلاق ہے۔ مومن اکڑتا نہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ اب ایک عارف باللہ کے لیے جو خاص ایک عارف باللہ نے جو بات بتائی ہے وہ بڑی پیاری باتیں فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں 6 چیزیں ضروری ہیں۔ اب اسے آپ غور سے سنیں اور دل و دماغ میں بٹھائیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلی چیز، جب وہ اللہ کا دھیان کرتا ہے تو اس کی معبودیت اور ربوبیت پر نازاں ہوتا ہے۔ یعنی جب وہ اللہ عز و جل کے حوالے سے دھیان کرتا ہے کہ میں کس کا بندہ ہوں، میرا رب کون ہے، جب یہ اس پر دھیان کرنے لگتا ہے نا تو خوش ہوتا ہے، میرا معبود تو بڑا کریم ہے، میرا پروردگار رحمان ہے، میرا پروردگار رحیم ہے، میرا پروردگار غفار ہے، میرا پروردگار ماں کے پیٹ کے اندر بھی مجھے روزی پہنچاتا تھا، میرا پروردگار بہت کریم ہے، بہت کریم ہے، بہت کریم ہے۔ تو ایک بندہ جسے اللہ عز و جل سے سچی محبت ہوتی ہے اور توبہ کرنے والا ہوتا ہے، اس بندے کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف دھیان کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ بولیے دھیان کرتا ہے، یعنی تھوڑی دیر سوچتا ہے اپنے رب کے بارے میں، میرا رب کتنا کریم ہے، میرا رب کتنا عظیم ہے، میرے رب نے کہاں کہاں میری عزت بچائی، میں رات کی تاریکی میں گناہ کرتا ہوں وہ پردہ ڈال کے رکھا ہے، میں اکیلے میں گناہ کرتا ہوں وہ چھپا کے رکھا ہے۔ اس طرح سے دھیان کرتا ہے بندہ، اس طرح سے دھیان کرتا ہے۔ میں بھوکا اٹھتا ہوں لیکن وہ مجھے بھوکا سونے نہیں دیتا، وہ مجھے رات کو روز سونے کی توفیق دیتا ہے، صبح مجھے اٹھا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اس نے مجھے ہاتھ دیے، مجھے آنکھ دی، مجھے زبان دی۔ بندہ دھیان کرتا ہے، اللہ کی طرف دھیان کرتا ہے۔ آج سب سے بڑی کمی جو ہے وہ اس چیز کی ہے، ہمارا دھیان سب کی طرف ہے، اللہ کی طرف۔ تو دھیان کرو اپنے رب کی طرف، وقت نکالو، اسی کو مراقبہ کہتے ہیں۔ میں آپ کی تربیت کے لیے انشاءاللہ العظیم ایک بڑے پیمانے پر ایک پروگرام آرگنائز کرنے والا ہوں، انشاءاللہ ارادہ ہے، جس میں آپ لوگوں کو میں 24 گھنٹے آپ لوگوں کو روکوں اور پھر آپ کی تربیت اس طریقے سے ہو کہ جب آپ یہاں سے اٹھیں تو آپ کے دل و دماغ کے اندر اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، نیکیوں کی محبت اور کسی حد تک گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو وقت دینا ہوگا، دیں گے نا انشاءاللہ العظیم۔ تو پہلی چیز اللہ کی طرف دھیان کرو۔ جب دھیان کرو گے تو آپ یہ سوچو گے کہ میں کس کا بندہ ہوں، میرا رب تو رحمان و رحیم ہے، پالنہار حقیقی ہے، معبود برحق ہے، عزت دینے والا ہے۔ تو آپ کے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ اور پہلا دھیان اللہ کی طرف، اور پھر خاص دھیان یہ بھی کرنا ہے کہ میں گناہ کرتا ہوں وہ پردہ ڈال دیتا ہے، میں گناہ کرتا ہوں وہ روزی دے رہا ہے، میں گناہ کرتا ہوں وہ مجھے زندگی دے رہا ہے، میں گناہ کرتا ہوں وہ اپنی زمین پر مجھے رکھا ہے، میں گناہ کرتا ہوں وہ اپنے آسمان کے نیچے مجھے رکھا ہے، میں گناہ کرتا ہوں پینے کے لیے پانی دیتا ہے، میں گناہ کرتا ہوں مجھے سانس دے رہا ہے، جینے کا موقع دے رہا ہے۔ میں اس موقع کو غنیمت جان کر اس کی بارگاہ میں توبہ کر لوں۔ جیسے جیسے قدرت کی طرف دھیان بڑھتا جائے گا ویسے ویسے اس کی محبت بھی بڑھتی جائے گی اور اس کی بارگاہ
میں سربت سجود ہونے کا جذبہ بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ تو پہلی چیز کیا کرنا ہے؟ رب کی طرف دھیان۔ اب دوسری چیز خود کی طرف دھیان۔ پہلا دھیان خدا کی طرف اور دوسرا دھیان خود کی طرف۔ اب اپنی طرف دھیان کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر، بہت غور سے سنیے گا۔ اپنی طرف کیا دھیان کرنا ہے؟ میں کتنا نکما ہوں، میں کتنا نالائق ہوں، میں کتنا بے وفا ہوں کہ مولا کا رزق کھا کر اسی کی نافرمانی کروں، اسی کی دی ہوئی زمین پر میں چلوں اور پھر اسی زمین پر میں گناہ کروں، اسی کا رزق کھاؤں اور اس رزق کا استعمال اسی کے نافرمانی کے اندر کروں۔ تو پہلا دھیان خدا کی طرف، دوسرا دھیان خود کی طرف۔ خود کو حقیر سمجھیں، خود کو بالکل سراپا قصوروار سمجھیں، خود کو ایک دم ہلکا سمجھیں اور سمجھیں کہ مجھ جیسا کوئی گنہگار دنیا میں نہیں ہوگا۔ میں آپ کو بتاؤں، وہ لوگ جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ تقوی طہارت میں گزرتا، عبادت و ریاضت میں گزرتا، ان کا حال کیا تھا معلوم ہے؟ غالباً حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ کا یا حضرت حسن بصری علیہ رحمہ کا واقعہ ہے۔ شہر میں قحط پڑا، جب قحط پڑا تو غیب سے آواز آتی ہے، اس شہر کے اندر ایک سب سے بڑا گنہگار ہے جس کی وجہ سے ہم نے بارش روک دی ہے، پہلے وہ شہر چھوڑ کر کے نکل جائے پھر ہم بارش نازل کریں گے۔ جب یہ بات اس وقت کے ولی کامل تک پہنچی تو انہوں نے کہا، مجھ سے بڑا گنہگار کون ہوگا؟ وہ جس کی نماز قضا ہونا تو چھوڑیے، تہجد بھی جن کی مس نہیں ہوتی تھی اور جن کے دامن کو اللہ عز و جل نے گناہوں سے بچائے رکھا تھا، وہ اتنے عابد ہو کر، توجہ چاہوں، اتنے بڑے عابد ہو کر خود کو عابد نہیں بلکہ سب سے بڑا گنہگار خود کو مانتے تھے۔ تو دوسرا دھیان خود کی طرف کرنا ہے۔ چند رکعات کی عادت پڑ گئی، چند روزے رکھنے کی عادت پڑ گئی، چند سنتوں کی پابندی کی عادت پڑ گئی تو خود کو کچھ سمجھنے نہ لگے بلکہ خود کو حقیر ہی سمجھیں۔ جو خود کو کچھ سمجھا گیا ہلاک ہو گیا، وہ پھر ہلاک ہو گیا، پھر وہ برباد ہو گیا۔ تو خود کو پوری زندگی گنہگار سمجھیں، پوری زندگی گنہگار سمجھیں۔ جن کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی، وہ بھی جنت کی بشارت پانے کے باوجود بھی اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ کا خوف ان کے دل کے اندر تھا۔ تو خود کو حقیر سمجھو۔ تو دو چیزیں ہوئی، پہلا دھیان کس کی طرف اور دوسرا دھیان اپنی طرف۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تیسری بات، اور جب اللہ کی نشانیوں میں نظر کرتا ہے تو سبق لیتا ہے، اس سے اللہ کی معرفت، قدرت اور عظمت اس کے دل میں مزید سے مزید ہوتی ہے۔ اللہ کی نشانی، یہ زمین اللہ کی نشانی ہے، یہ آسمان اللہ کی نشانی ہے جس سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کے ساتھ ساتھ اس زمین پر کچھ ایسی نشانیاں بھی اللہ کی، جیسے زلزلہ آتا ہے، بستیاں جو ہے تباہ ہو جاتی، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ سونامی آتی ہے، پوری بستیاں ڈوب جاتی، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھ کر بندہ سبق لیتا ہے اور سوچتا ہے پروردگار کی قوت بہت بڑی ہے، وہ بہت طاقت والا ہے، وہ اگر چاہے تو پلک کے جھپکتے تباہ کر دے، بستیوں کو ویرانے میں تبدیل فرما دے۔ تو یہ حالات جو ہیں، جو نشانیاں نظر آتی ہیں، جو نشانیاں ہیں، اس سے وہ سبق لیتا ہے۔ یہ نہیں کہ چلو ٹھیک ہے، جیسے آج کا ہم لوگوں کا حال ہے، ارے آیا نا وہاں طوفان آیا نا وہاں سونامی آیا، ہمارے یہاں کیا ہے، ہم تو مزے میں۔ تو مومن جو ہوتا ہے وہ ان چیزوں سے سبق لیتا ہے۔ تو تیسری چیز، سبق لو۔ اللہ کی نشانیوں سے کیا لو؟ سبق لو۔
چوتھی چیز، اور جب کبھی کسی گناہ کا یا نفسانی خواہشات کی انجام دہی کا ارادہ کرنا چاہے تو ٹھٹک جاتا ہے۔ مومن جو ہوتا ہے نا، جیسے بہت غور سے سنیے گا، یہ ایک سمجھنے والی بات ہے جس کے شکار میکزیمم لوگ ہو جاتے ہیں، کہ جیسے ہی نفس نے کہا یہ گناہ کر، جیسے ہی خواہش پیدا ہوئی گناہ کی، تو جو مومن ہوگا نا ٹھٹک جائے گا، نہیں، اس کا انجام بہت خطرناک ہے، اس گناہ کی سزا بہت خطرناک ہے، اس گناہ پر اللہ کی پکڑ سے میں بچ نہیں سکتا، اور اس گناہ کا انجام بھگتنے کی طاقت نہیں ہے۔ ایک عورت نے ایک نیک نوجوان کو گناہ کی دعوت دی، دونوں اکیلے ہوئے، اکیلا پن تھا، گناہ کی دعوت دی۔ اس نوجوان نے کیا کیا، ایک موم بتی جلائی اور اس موم بتی میں انگلی رکھتا نکالتا، جلتی موم بتی میں انگلی ڈالتا پھر نکالتا۔ اس عورت نے کہا بڑے عجیب آدمی ہو، میں یہاں تمہارے لیے بن سنور کر بیٹھی ہوئی ہوں اور تم یہ موم بتی جلا کر اس میں انگلی ڈالتے ہو اور پھر نکالتے ہو، انگلی ڈالتے ہو پھر نکالتے ہو، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نوجوان نے جواب دیا، میں صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس چھوٹی سی آگ کی تکلیف کو میں برداشت کر سکتا ہوں؟ جب یہ آگ برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کروں گا؟ تو جو مومن ہوتا ہے اپنے گناہ کے انجام کو سوچ کر ٹھٹک جاتا ہے، وہ رک جاتا ہے۔ آج گناہ کے انجام کی ہم کو گناہ کا تو بس لذت ہی سامنے ہے، انجام کا خیال ہی نہیں۔ گناہ کے انجام پر نظر رکھو، گناہ کے انجام پر مومن توجہ رکھتا ہے اور اس کی طرف اس کی فکر کرتا ہے۔ یہ چوتھی بات ہوئی۔ اسی طرح سے پانچویں بات، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی صفت عفو یاد کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، رحمت سے پر امید ہونے لگتا ہے۔ یعنی جب وہ جانتا ہے کہ میرا مولا بہت معاف کرنے والا ہے تو پھر وہ مایوس نہیں ہوتا۔ گناہ ہو گئے نا تو مایوس نہیں ہوتا، وہ سوچتا ہے مجھ سے گناہ تو ہو گیا لیکن میں اگر سچے دل سے توبہ کروں گا تو میرا مولا مجھے معاف فرما دے گا، اور اس کے معاف کرنے کا خیال اور دھیان جب اس کے ذہن میں آتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے کہ میں کیسے کریم مولا کا بندہ ہوں، اور میرے کریم کی شان کتنی عرف و اعلیٰ ہے کہ وہ بہت بخشنے والا ہے اور معاف کرنے کو وہ پسند فرماتا ہے۔ تو پانچویں چیز، یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ بہت سارے لوگ جب گناہ کے عادی ہو جاتے ہیں تو ڈوبتے چلے جاتے ہیں۔ کس طریقے سے میں آپ کو اس کو مثال کے ذریعے سمجھاؤں کہ بارش کے موسم میں آپ راستے میں جب چلتے ہیں تو اپنے کپڑوں کو چیکڑ سے بچاتے ہوئے چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ کہیں کوئی چیکڑ جو ہے اڑ کر کے آپ کے کپڑے پر نہ آئے، لیکن جہاں دو چار چھینٹے آ گئے تو آپ چھوڑ دیتے ہیں، اب تو اتنا ہو گیا نا اور ہو جانے دو۔ یہی حال گناہ کا ہوتا ہے۔ آدمی جب چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا ہے تو پھر سوچتا ہے اب جانے دو، جو ہو گیا اب کر لو جتنا کرنا ہے۔ مومن کی کیفیت یہ نہیں ہوتی، مومن ٹھٹک جاتا ہے، مومن ڈرتا ہے اور اللہ عز و جل سے معافی مانگتا ہے، اور جب اس کے معاف کرنے کا خیال اور عفو کا خیال آتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ اور آخری بات جس کی طرف آج کا جو موضوع ہے، کہ جب کسی قسم کا بھی گناہ اس سے سرزد ہو گیا، جیسے ابھی نہیں ہوا ہے، اس وقت نہیں ہوا، اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اکیلے میں بیٹھے ہیں اور گناہ کا دھیان آ گیا۔ پہلا دھیان خدا کا، دوسرا دھیان خود کا، تیسرا دھیان اللہ کی نشانیوں کا۔ اس طریقے سے یہ دھیان، آخری جو چیز بتائی گئی ایک عارف باللہ نے جو بتائی وہ یہ ہے کہ دھیان چھٹا، یہ دھیان آ گیا کہ مجھ سے تو بڑے بڑے گناہ ہوئے، اکیلے میں بیٹھ کر گناہ ہوئے، اب میں کیا کروں؟ کیا سوسائڈ کروں؟ آپ یقین مانیں میرے پاس ایک بندہ آتا ہے، مسلسل آتا ہے، مسلسل میسج کرتا ہے اور کہتا ہے مجھ سے بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں، مجھ سے بڑے، سمجھاتے ہیں ہم لوگ، سمجھاتے ہیں۔ آج بھی مجھے ایک شخص کا میسج آیا جس میں اس نے بتایا
10 سال سے میں ایک گناہ کے اندر گرفتار ہوں، روز توبہ کرتا ہوں، بار بار توبہ کرتا ہوں، پھر میں نے بیچارہ پریشان ہے، لیکن میں بہت شرمندہ ہوں، میرے لیے کچھ آپ وظیفہ بتائیں، کچھ چیز بتائیں۔ میں نے اس کو پھر ایک عمل بتایا، اس نے جزاک اللہ خیر علی کر کے بھیجا۔ تو آدمی گناہ کرتے کرتے کبھی کبھی سوچتا ہے کہ اب کیا ہوگا، تو یاد رکھیں چھٹی چیز، جب کبھی اپنے گناہ پر دھیان جائے، یاد رکھیے گا یہ وہ عمل ہے جس کے لیے آج کی نشست ہے، جب کبھی دھیان اپنے گناہ پر جائے فوراً وضو کرو، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھو اور رو رو کر اپنے مولا سے توبہ استغفار کرو، اس لیے کہ بندہ بہت توبہ کرنے والا ہے اور اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ جس آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غفورا، اس کا ہیڈنگ ہی یہ ہے، بندہ اواب ہے خدا تواب ہے۔ بندہ بہت گناہ کرنے والا ہے اور پروردگار بہت گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ تو ہمیں اپنے گناہوں پر دھیان کرنا ہے، روزانہ دھیان کرنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنا ہے۔ آپ محسوس کریں گے جس طریقے سے گندے کپڑے پر داغ لگ جائے تو طبیعت میں بے چینی ہوتی ہے، لیکن وہ جب داغ دھل جاتا ہے، کپڑا صاف ہو جاتا ہے تو دل کو قرار مل جاتا ہے۔ ایسے ہی گناہ کی وجہ سے ہمارا دل بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ جب اس گناہ کی وجہ سے ہونے والے دل کو توبہ کے پانی کے ذریعے جب ہم دھوتے ہیں تو پھر یہ دل بھی ہلکا ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، اور اللہ عز و جل کی رحمتوں کا نزول پھر اس دل پر ہوتا ہے۔ تو آج کی نشست کے اندر آپ نے، ہم نے جو باتیں بتائی گئیں اس پر توجہ دینی ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اس لیے کہ یاد رکھیں میری کچھ ذمہ داریاں ہیں تو آپ کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ ہم سب اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے کوشش کریں کہ اپنی زندگی کو ایسی گزاریں جس سے اللہ عز و جل بھی راضی ہو جائے اور اس کے پیارے حبیب ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائیں۔ اب خاص طریقے سے، خاص طور پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر کے اور اپنے گناہوں سے نادم ہو کر دن میں کم سے کم 100 مرتبہ استغفار ضرور کر لیا کریں، توبہ ضرور کر لیا کریں، اللہ سے خوب معافی مانگتے رہیں، خوب معافی مانگتے رہیں۔ بلکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کو کون سا گنہگار سب سے زیادہ پسند ہے؟ نا تعجب والی بات، گنہگار بھی، اور وہ گنہگار بھی اللہ کو پسند۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جوان گنہگار جو توبہ کرنے والا ہے جوانی میں، اللہ کو یہ بندہ بہت پسند ہے۔ یعنی گنہگار جوان جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ توبہ کرنے والا بندہ بہت پسند ہے۔ تو خوب توبہ کریں، خوب توبہ کریں۔ یاد رکھیں آج اللہ عز و جل ہم سے حساب نہیں لے رہا، قیامت میں جب وہ حساب لے گا تو کیا انجام ہوگا۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہم رات و دن اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے رہیں تاکہ اللہ عز و جل ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے میں 3 مرتبہ آپ کو استغفار پڑھاتا ہوں، آپ پڑھ لیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ،